ایمان کو سینوں میں ہم میں سے رمضان میں افطار کروانے کی بہت اجر ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ویسے بھی مسلمان و مومن کے اندر یہ بیاضی ہونا چاہیے کہ جو کچھ خود کھاتے اوروں کو بھی کھلائے، لیکن رمضان کے اندر بطور خاص اس کی بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من فطر فیہ صائما، جو آدمی کسی روزدار کے روزہ افطار کروائے تو اس کے لیے دو نعمتیں ذکر کیا، ایک تو کان لہو مغفرۃ لذنوبہ، ایک اللہ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ بہت بڑی بات ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم سب گناہگار ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو جو آدمی کسی کے روزے کو افطار کروائے تو ایک اجر تو اس کے لیے ہے کہ کان لہو مغفرۃ لذنوبہ، اس کے گناہ اللہ معاف کریں گے۔ اور دوسری وعتق رقبتہ من النار، دوسری بڑا انعام اور بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ سے اس کو نجات دیں گے۔ یہ دونوں بہت بڑی نعمت ہے، گناہوں کی معافی اور جہنم کے آگ سے نجات۔ ایک مسلمان و مومن کو یہ پروانہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی زبان سے جاری ہوا ہے کہ یہ کب ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے روزے کے افطار کے لیے انتظام کرے، اللہ اس کو اجر دیں گے۔ صحابہ کرام تو غریب لوگ تھے، محنت کش لوگ تھے، اور اتنے کچھ نہیں تھے، تو انہوں نے درخواست کی کہ رسول اللہ لیس کلنا یجد ما نفطر بہ الصائم، ہم میں سے تو سب اس طرح نہیں ہے کہ جو کسی کو روزہ افطار کروائے، ہمارے پاس تو اتنی کوئی چیز ہے نہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ یہ اجر و ثواب ہر اس آدمی کو دیں گے کہ من فطر صائما علی مسقط لبن، کہ جو کسی روزدار کے روزے کو دودھ کی گونڈ سے یا لسی کی گونڈ سے اس کو افطار کروائے، او علی شربت من ماء، یا پانی کی گونڈ سے، او علی تمرۃ، یا کھجور سے۔ کتنی آسان بات ہے، اگر کوئی کسی کو ایک گونڈ لسی بھی پلائے اس کے لیے بھی اجر ہے، کوئی اگر کسی کو ایک دودھ کی گونڈ بھی پلائے اس کے لیے بھی اجر ہے، کوئی اگر کسی کو پانی پلائے، ایک گونڈ پانی پلائے اس کے لیے بھی اجر ہے، اور کوئی اگر کسی کو کھجور کے ٹکڑا بھی دے دے اس سے افطار کرے، یعنی جن چیزوں سے روزہ افطار ہو سکتے اور وہ کسی کے لیے انتظام کرے، اور روزہ اس کی آپ کے کھانے سے، آپ کے پانی سے، آپ کی لسی سے، آپ کی دودھ سے، آپ کی کھجور سے، آپ کی دال سے، آپ کے ساگ سے کوئی افطار کرے تو یہی اجر ان تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری سنائی، بڑی بشارت ہے، اس لیے آسانی سے ہر مسلمان ہر مومن یہ کام کر سکتے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر میں جو بھی بن جائے ہم اوروں کو لے جائیں، تاکہ ہمارے اس کھانے سے وہ افطار کرے، ہمارے شربت سے وہ افطار کرے، ہماری کھجور سے افطار کرے، ہمارے سموسے اور پکوڑے سے وہ افطار کرے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ بہت سارے لوگ تو باقاعدہ دسترخوان لگاتے، اگر کوئی اس طرح کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑی خوشخبریاں سنائے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر کی پانی پلائیں گے، اللہ تعالیٰ جنت کے نعمتوں سے اس کو سیر کریں گے۔ لیکن کوئی اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو جو کچھ ان سے ہو سکتے ہیں اتنے اس کو کرنا چاہیے، اور انسان اپنے بس کے مطابق مکلف ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنے انسان کے بس ہو اتنی ہی وہ کوشش کرے۔ لوگ اپنے سرخانوں بھی بلائے، یا اگر نہیں بلا سکتے لوگ گھروں میں افطاری بھیجے، اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو جائے۔